نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں اور ان کے پہلے 3 آیات انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور ساتھ ہی مختصر تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعض محدثین اور مفسرین نے اس کو سورت کا نام دیا گیا ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ بعض مفسرین اور محدثین نے ان کو اللہ کے نام بتایا ہے کہ یہ اللہ کے نام ہے، اور جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ اسرار اور رموز ہے، اللہ تعالیٰ کی اسرار اور رموز ہے۔ یہ حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسرار اور رموز ہے، جس کی معنی اللہ جانتا ہے، جس کا مقصد اور مطلب اللہ جانتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا راز دیا گیا ہو، لیکن تبلیغ سے منع کیا گیا ہو۔ ابن کثیر نے اسی کو لیا ہے، قرطبی نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سارے کبار صحابہ کرام نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ اللہ کے رموز ہے، اس پر منعاً اسی طرح ایمان لانا ہے کہ اس کے معنی کی کوج میں نہیں پڑھنا ہے، اس کے معنی اور اس کا مقصد اللہ جانتا ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے اسرار اور رموز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ دور کے لیے عربی میں عموماً دور کے لیے اشارے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتی ہے، وہ کتاب، لیکن یہاں پہ کتاب کا مقصد قرآن ہے تو اس کی عظمت اور محتم بشان ہونے کے لیے ھذا کے بجائے ذالکہ کا لفظ آیا ہے، کیونکہ عربی میں ذالکہ نزدیک کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، وہ خاص مقصد کے لیے۔ یہاں پہ قرآن کی عظمت کا مقصد عظمت ہے قرآن پاک کی، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ قرآن عظیم ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی تھی، آگے سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، وہی جو صراط مستقیم آپ مانگتے ہیں وہ صراط مستقیم اسی کتاب میں ہے، اس کتاب پر عمل کرنے میں ہے، اس کتاب کو سمجھنے میں ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ راہ دکھاتا ہے متقیوں کے لیے۔ تو یہ متقیوں کے لیے صرف ہدایت تو نہیں ہے، یہ تو عام مومنوں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ تو ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، لیکن متقیوں کے لیے یہ خاص ہدایت ہے، اور خاص ہدایت اس معنی میں کہ یہ ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اب متقی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ آگے 2 آیاتوں میں اس کی تشریح آتی ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ متقی وہ ہے، متقیوں کی صفات اللہ بیان فرماتے ہیں۔
کہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی 3 صفتیں اس پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کی ہے. الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان بالغیب لایا ہو. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جو دل میں یقین کامل ہو. لیکن کیسا یقین کامل؟ کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. کسی کے اعتماد پر، خود مشاہدہ پر نہیں. جب مشاہدہ پر ہو تو تصدیق ہے. فار ایگزامپل، کوئی کہتا ہے یہ کپڑے سفید ہے، میں نے سفید کپڑے پہنے ہیں، اور آپ دیکھ لیں اور آپ کہہ دیں کہ ہاں جی آپ نے سفید کپڑے پہنے ہیں، تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا، آپ نے تصدیق کر لیا. اور ایمان اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھے نہیں، لیکن جو بندہ آپ کو کہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ یقین کرتے ہیں. تو اصطلاح شرعی میں خبر رسول کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. اور لفظ غیب کے معنی کیا ہے؟ لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو خواص خمسہ سے ان کا ادراک نہ کیا جائے، جو نظر نہ آئے، جو سنا نہ جائے، جو ٹچ نہ ہو سکتا ہے، جو نہ اس کو سن سکتا ہے، جو غائب ہو، جو نظر نہ آئے، جس کو آپ نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، وہ غیب ہے. تو اس غیب پر ایمان لینا، جس طرح ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو ہم نے کہا کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے. تقدیر ہم نے نہیں دیکھا ہے، روز آخرت ہم نے نہیں دیکھا ہے، محشر ہم نے نہیں دیکھا ہے، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. وہی اسی کو ایمان کہتے ہیں، ایمان بالغیب. تو متقی ایمان بالغیب لائیں گے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر، جو بھی غیب وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو متقی سب پر ایمان رکھیں گے، رکھنے والے ہوتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ایک نماز پڑھنا ہے، ایک نماز قائم کرنا ہے. نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اور نماز کا اہتمام کیا جائے، اور ان کے اوپر آپ جو وعدے نماز میں اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر عمل کیا جائے، تب نماز قائم ہوتی ہے. جب آپ کے دل میں نماز کی فکر ہو، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کی فکر ہو آپ کے پاس، یہ نماز قائم کرنا ہے. اور پہلے سے اس نماز کا باقاعدہ آپ اہتمام کرتے ہوں، یہ نماز قائم کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دی ہے، ان سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں اللہ نے ایک لطیف اشارہ کیا ہے کہ جو مال آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر، خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، فرضی صدقہ ہو، فرضی صدقہ و خیرات، اور یا نفلی صدقہ ہو، تو جو فرضی صدقہ خیرات ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جو نفلی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ نفلی صدقہ کرتے ہیں یا فرضی صدقہ کرتے ہیں، لیکن کس مال سے کرتے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اللہ کہتے ہیں جو ہم نے آپ کو دی ہے. اٹ مینس کہ یعنی یہ جو آپ دے رہے ہیں، جس مال سے آپ دے رہے ہیں، یہ مال بھی آپ کا نہیں ہے. تو پہلے سے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، آپ کو بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں کہ آپ اللہ پہ احسان کریں کہ دیکھو جی میں اللہ کے نام پہ جی 40,000 روپے دے رہا ہوں، یہ میں اللہ پہ بڑا احسان کر رہا ہوں. نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آپ کو دی ہے اس سے میرے نام پہ پیسے خرچ کرو. تو یہاں پہ آپ کو یہ باور کرانا ہے اس آیت میں کہ جو مال بھی آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کے اوپر
آپ کا اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ آپ کو رزق فراخ دی ہے اور اتنا دیا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے۔ تو متقیوں کی یہ صفت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نام پہ خرچ بھی کر رہے ہیں، فرض کے علاوہ نفل بھی، صدقات بھی، خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ صرف دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ایمان بالغیب کے بعد، ایک نماز کا اور ایک زکوٰۃ کا، صدقہ و خیرات کا خرچ کرنے کا، حالانکہ عبادات اور بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک بدنی عبادت کا، ایک مالی عبادت کا۔ چونکہ نماز قائم کرنا، یہ ساری بدنی عبادت اس میں شامل ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار، تسبیح، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ اور مالی عبادت میں پھر مال، حلال مال، اور پھر اس حلال مال کمانا، اور پھر حلال مال کی جستجو کرنا، اور پھر اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، وہ ساری مالی عبادت اس میں آتی ہے۔ تو یہ پہلے عبادت میں، نماز میں بدنی عبادتیں آ گئی، اور ينفقون میں وہ تمام مالی عبادتیں آ گئی۔ تو اب ہم انشاءاللہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، توجہ سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کے معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔